السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے، وہاں کی کیا حالات ہیں، جنگ بندی کو لے کر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کئی اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ سپریم کورٹ نے مظفر نگر کے اس مسلم طالب علم کے حق میں اب بڑا فیصلہ دیا ہے جسے 2023 میں ایک اسکول میں فرقہ وارانہ بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ عدالت نے اتر پردیش حکومت کو اب ہدایت دی ہے کہ وہ طالب علم کی آئندہ اسکولی تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کرے۔ جسٹس سوریہ کانت کی بینچ نے کہا کہ ریاست چاہے تو یہ اخراجات متعلقہ اسکول سے وصول کرے، لیکن اصل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ایک ٹیچر نے دیگر بچوں کو مسلم طالب علم کو تھپڑ مارنے کے لیے اکسایا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا اور شدید عوامی رد عمل سامنے آنے لگا۔ یہ معاملہ کافی گرمایا تھا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا تھا، اور اب جو ہے عدالت نے یو پی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ طالب علم کے آئندہ اسکولی تعلیم کے تمام اخراجات جو ہے وہ برداشت کرے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ 20 مئی یعنی کہ منگل کے روز عدالت عبوری راحت کے معاملے پر غور کرے گی۔ وہیں اس دوران مرکز نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کسی بھی وقف پراپرٹی بشمول وقف بائی یوزر کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرے گا اور نہ ہی وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کو شامل کرے گا۔ چیف جسٹس بی آر گوئی کی سربراہی والی بینچ، جو کہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی متعدد عرضیوں کی سماعت کر رہی تھی، اس نے معاملے کی اگلی سماعت منگل کو طے کی ہے۔ اس سے قبل عدالت نے 5 اہم عرضیوں کو مرکزی معاملے کے طور پر لیا ہے اور دیگر کو مداخلتی درخواستیں مانا ہے۔ وہیں مرکز نے ابتدائی حلف نامے میں کہا ہے کہ ترمیم کا مقصد وقف قوانین کے غلط استعمال کو روکنا اور وقف بورڈ کی شفاف اور مؤثر نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ 2013 کی ترمیم کے بعد وقف جائیدادوں میں 116% کا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس میں کئی سرکاری اور نجی جائیدادوں کو وقف قرار دیا گیا ہے۔ تاہم مسلم تنظیموں اور سماجی تنظیموں اور اپوزیشن کے ایک بڑے طبقے کا یہی کہنا ہے کہ یہ قانون وقف جائیدادوں کو ہتھیانے کا حکومت کا ایک خطرناک منصوبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں اس قانون کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مسلم تنظیمیں مختلف طریقے سے مختلف انداز میں مختلف شہروں میں اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کروا رہی ہیں۔ اور بہار کے مغل پورہ میں واقع امبیڈکر طالب علم ہاسٹل میں منعقدہ شکشا نیائے سمواد پروگرام میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو جمہوریت اور دستور کے خلاف قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ پسماندہ اور اقلیتی طبقات کے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ ہم نے نریندر مودی سے کہا، پارلیمنٹ میں کہا، تمہیں جاتی جن گننا کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں سمویدھان کو یہاں ماتھے پر لگانا پڑے گا۔ نریندر مودی جی نے آپ کے دباؤ سے ڈر کر جاتی جن گننا ہندوستان میں گھوشت کیا ہے۔ آپ کے دباؤ سے ڈر کر انہوں نے کانسٹیٹیوشن اپنے ماتھے پہ لگایا ہے، اور جب تک میں بتا رہا ہوں، جیسے میں یہاں آیا ہوں نا، روک نہیں پائے ویسے ہی نہیں روک پائیں گے جب تک انہوں نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ریزرویشن نہیں کیا، تب تک ہم آگے بڑھتے جائیں گے، لڑتے جائیں گے۔ انتظامیہ نے پروگرام روکنے کی کئی بار کوشش بھی کی، مقام تبدیل کر دیا گیا اور طلباء کو واپس بھیجنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر راہل گاندھی پیدل پہنچ کر وہاں طلباء سے انہوں نے خطاب کیا۔ وہیں کانگریس نے الزام لگایا کہ حکومت تعلیم میں انصاف کی آواز دبانا چاہتی ہے۔ وہیں راہل گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ بھی کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ہندوستان جمہوریت ہے، آئین سے چلتا ہے، نہ کہ تانا شاہی سے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں غزہ کی خبروں کی طرف۔ قابض صہیونی فوج لگاتار غزہ میں بمباری کر معصوموں کا قتل عام کر رہی ہے۔ صرف آج کئی حملوں میں 80 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اب تک جنگ بندی میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ دوحہ میں مذاکرات کا دور بھی جاری ہے، لیکن غزہ میں جنگ بندی کب ہوگی، اب بھی یہ سوال برقرار ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل بمباری کی وجہ سے تمام کوششیں رائیگاں جا رہی ہیں، لیکن اسی درمیان ایک مثبت بیان
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے غزہ جنگ بندی پر ٹرمپ کے کردار کی سراہنا کی اور کہا کہ جلد ہی ایک مثبت خبر سننے کو ملنے والی ہے۔ اردوغان کی اس بات کا کیا مطلب تھا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن امریکی صدر کے خلیجی ممالک کے دورے میں اسرائیل نہ جانا اور غزہ میں امداد کی رسائی اور جنگ بندی سے متعلق ان کا مثبت بیان امید افزا ضرور ہے۔ وہیں قطری امیر نے ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی اور علاقائی امن کے لیے امریکی اثر و رسوخ کا استعمال کرے۔ وہیں جنگی مجرم نتنیاہو کا حال یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے وہ دباؤ کا شکار ہے۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ، اپوزیشن سے لے کر جنگی کابینہ میں اس کے خلاف بغاوتی تیور دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو دوسری طرف عالمی طور پر بھی وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے اور اس کا اثر اس کے ذہنی صحت پر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غزہ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اب وہ یہود دشمنی قرار دے کر انہیں خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب نتنیاہو نے فرانس پر حماس کی مدد کا الزام عائد کیا ہے۔ دراصل فرانسیسی صدر نے غزہ میں جاری مظالم پر نتنیاہو کو نشانہ بنایا تھا اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بھی بات کہی تھی، اور یورپی ممالک کو غزہ کے حوالے سے انسانی حقوق کے معاملے پر اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نتنیاہو چراغپا ہیں اور اب فرانس پر ہی انہوں نے حماس کی مدد کا الزام عائد کر دیا ہے۔ وہ غزہ میں جنگ بندی کو لے کر اور وہاں خوراک پہنچانے کو لے کر امریکہ پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش عوام کی طرف سے وہاں کی ہو رہی ہے۔ معروف آئس کریم برانڈ بین اینڈ جیریز کے شریک بانی بین کوہن کو امریکی سینٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل انہوں نے امریکی سینٹ میں غزہ میں مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سینٹ میں بین کوہن نے کہا کہ تم لوگ غزہ کے بچوں کو قتل کر رہے ہو، کانگریس بچوں کو مارنے کے لیے بموں کی فنڈنگ کر رہی ہے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے اپنا احتجاج درج کیا۔ وہاں انہوں نے غزہ کو لے کر غزہ کی حمایت میں انہوں نے نعرے بھی لگائے۔ یہ کہنا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ساتھ جو نعرے بازی کرنے والے دوسرے لوگ تھے انہیں بھی پکڑ لیا گیا، جس کے بعد انہیں سینٹ سے جو ہے ہتھکڑیاں لگا کر وہاں سے لے جایا گیا اور وہ اس دوران چیختے رہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ بھوک سے بلکتے بچوں تک خوراک پہنچائی جا سکے۔ And pays for it by kicking kids off Medicaid in the U.S. Ben, what are you calling for the Congress and senators to do for Gaza? They need to let food into Gaza. They need to let food into starving kids. Congress is paying to bomb poor kids in Gaza. پھر بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام افراد کو رہا بھی کر دیا گیا ہے، اور وہیں بین نے کہا کہ ہمارے پیسے اور ہمارے نام پر ہمارا ملک جو کچھ کر رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ہزاروں افراد کے قتل عام میں شرکت اور خاموش حمایت امریکہ کی اخلاقی شناخت کو مجروح کر رہی ہے۔ ٹرمپ کے خلیجی ممالک کے دورے کے درمیان میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے دھمکی بھرے انداز میں ایران کو ٹرمپ نے جوہری مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی تھی، جس پر اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ ایران کسی بھی قسم کی دھمکی یا غنڈہ گردی کے آگے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتے اور شہادت کی موت ہمارے لیے بستر پر مرنے سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اسی درمیان ایران نے جوہری شراکت داری کے تعلق سے ایک نیا فارمولا پیش کیا ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک ایران، سعودی عرب اور UAE پر مشتمل ایک یورینیم افزودگی کنزورشیم بنانے کی جو ہے وہ تجویز دی ہے، جس کا مقصد امریکہ کے اعتراضات کو ختم کرنا اور علاقائی اعتماد حاصل کرنا ہے۔ دوسری طرف امریکہ ایران سے افزودگی مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اسی کو لے کر جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان 4 دور کی بات چیت ہو چکی ہے، اور اب مزید اس سلسلے میں پیش رفت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔